السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کا؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو ویلکم ہو گیا جی میرے چینل پہ۔ جو لوگ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میرے چینل پہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی بابرکت سلسلہ شروع ہے، جس کی ہم 13 قسطیں پڑھ چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو مزہ آتا ہوگا اور سن کر اچھا بھی لگتا ہوگا۔ ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیجیے گا میری ساری قسطیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی قسط نمبر 14، ننھے حضور اور حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چند اہم قبیلہ عورتوں کے ساتھ مکہ وارد ہوئیں، اور وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس قسط میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی زبانی وہ سب کچھ دلچسپ واقعات بیان کیے جائیں گے۔ ابن اسحاق جہم بن عبدی جہم کی روایت سے حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ انہیں حضرت حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود یہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب قبیلہ بنی سعد بنو حوازن اسی بڑا قبیلے کا ایک ذیلی قبیلہ تھا جس سے حضرت حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق تھا، میں کسی سال مکہ میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر پہنچتی تھی تو بنی سعد کی عورتیں ان بچوں کو اجرت پر دودھ پلانے کے لیے مکہ کی طرح لپکنے لگتی تھیں۔ پھر ایک سال ایسا ہی ہوا کہ مکہ کے معزز اور شریف خاندانوں میں کئی بچوں کی پیدائش کی خبر ملی تو بنی سعد کی 10 عورتیں، جن میں بھی شامل تھی، اپنے شوہر حارث بن عبد العزہ اور اپنے ایک شیر خوار بچے کے ساتھ مکہ کی طرف چلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدی پر سوار تھی، ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن واللہ اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ اونٹنی کے اس کی خوراک دے سکتی تھی، بلکہ ہم بارش اور خوشحالی کی اس آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ ہی گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے انعام و اکرام کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں؟ بس یہی وجہ تھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھے ہی کوئی نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو مجھے خالی ہاتھ جانا اچھا نہ لگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ یہ فیصلہ کر کے جہاں میرے ساتھی عورتوں نے رات بھر کے لیے پڑاؤ ڈالا تھا، میں بھی رات گزارنے کے لیے وہیں ان کے ساتھ پڑ گئی۔ وہ ساری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی، کیونکہ نہ تو میرے یا میرے شوہر کے کھانے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی میری گدی کے اور اونٹنی کے لیے چارہ تھا۔ میرا شیر خوار بچہ عبداللہ صاحب رات میرے پستان چوستا رہا، لیکن چونکہ میں خود اس رات فاقے سے تھی تو میری چھاتیوں سے دودھ کہاں سے اترتا۔ خیر، وہ رات تو میں نے جیسے تیسے جاگ کاٹ لی۔
اور صبح ہوتے ہی وہی یتیم بچہ لینے چل دی۔ یہ بھی خیال تھا کہ اسی بچے کی ماں سے اتنا تو پیشگی مل ہی جائے گا کہ جس سے میں اپنے اور اپنے شوہر کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز اور اپنی گدی اور اونٹنی کے لیے چارہ لے سکوں گی۔ جب میں اس بچے کو لینے اس کی ماں کے پاس پہنچی تو وہ مجھ سے بڑی خندہ پیشانی سے پیش آئی اور اپنا بچہ مجھے دیتے ہوئے اس کی دودھ پلائی کی جو رقم مجھے دی وہ بھی میری توقع سے زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ بچہ جسے میں یتیم سمجھ کر مجبوراً لینے آئی تھی اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت بچہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ جب ہم کر میری گود میں آیا اور پھر میرے سینے سے لگا تو مجھے اتنا سکون ملا کہ جس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر منڈ بھر پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی شکم سیر ہو کر پیا۔ پھر دونوں سو گئے، حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئی تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کر لی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدی اللہ کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں، او ابو زؤیب کی بیٹی، ارے یہ کیا ہے؟ آخر یہ تیری وہی گدی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی، لیکن اب اتنی تیز رفتار کیسے؟ میں کہتی ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کل 6 افراد رہا کرتے تھے، شوہر حارث، شیرخوار بچہ عبداللہ، بیٹیاں انیسہ، حذیفہ اور جدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی کا لقب شیمہ تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کوئی انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی کا شرف حاصل ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بڑے ہوئے اور پاؤں چلنے لگے تو شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلا کرتی۔ اس کھیل کے دوران ایک مرتبہ شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا تو غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر اس زور سے کاٹا کہ دانتوں کے نشان بیٹھ گئے۔ یہ نشان ان کے لیے اس وقت باعث رحمت بن گئے جبکہ غزوہ حنین کے بعد شیمہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ جب مسلمانوں نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے بچپن کا یہ واقعہ یاد دلاتے ہوئے اپنے کندھے پر دانتوں کے نشان دکھائے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ یاد آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑے احترام سے اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور فرمایا کہ اگر میرے پاس رہنا چاہو تو بہن کی طرح رہ سکتی ہو، لیکن انہوں نے عرض کیا کہ وہ اپنے وطن لوٹ جانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو عطایا دیے ان میں 3 غلام باندیاں، کچھ اونٹ اور بکریاں شامل تھیں۔ ان چاروں میں سے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا تو ثابت ہے، لیکن باقی 2 کا حال معلوم نہیں۔ جبکہ جناب حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ آئے تو تب اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو غیر معمولی واقعات مکہ سے واپسی پر شروع ہوئے وہ ان کے گھر پہنچنے پر بھی جاری رہے۔ مریل اور بوڑھی اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، حالانکہ اس سے قبل
بڑی مشکل سے گزارے کے لیے دودھ آتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب خیر و برکت سے ہمارے گھرانے کو نوازتا رہا۔ خود حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ کم اترتا تھا اور خود عبداللہ کے لیے بھی مشکل سے پورا پڑتا تھا، لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مبارکہ کی برکتیں ہی تھیں کہ آپ کے آتے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چھاتیوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ جس کا انہوں نے اس سے پہلے سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن اس زمانے میں بھی ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منصف مزاجی اور عدل پسندی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی ایسا نہ کیا کہ ایک پستان کا دودھ پی کر دوسرے سے بھی پی لیں، بلکہ دوسرے پستان کا دودھ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ اس کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک آپ کو دودھ پلاتی رہیں، ایسا کبھی نہ ہوا کہ ان کا کوئی بستر یا کوئی دوسرا کپڑا آپ کے بول و براز سے خراب ہوا۔ آپ کے دم سے ظہور پذیر برکتیں صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تک محدود نہ تھیں، بلکہ اس کا دائرہ ان کے گھر سے وسیع ہو کر اڑوسوں پڑوسوں کے گھروں تک پہنچنے لگا۔ قحط اور خوش سالی کی بدولت بنو سعد کے گھرانے کے تمام زمینیں بنجر ہو گئی تھیں اور جانوروں کے لیے تھن دودھ سے محروم ہو گئے تھے۔ بستی والے چرواہوں میں سے کہا کرتے تھے کہ تم بھی اپنی بکریاں وہاں لے جاؤ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عکاظ کے میلہ میں لے گئیں۔ وہاں ایک کاہن ایک کی نظر آپ پر پڑی تو پکار کر کہنے لگا، اے عکاظ والو، اس بچے کو جان سے مار ڈالو ورنہ یہ بڑا ہو کر تم سب کو مٹا دے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر فوراً وہاں سے چلی گئیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے قسط نمبر 15 میں۔ تو جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں۔